थैंक यू सो मच, सुबहान अल्लाह। अच्छा, प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करने से पहले ये 3 गाड़ियां हैं, मैं नंबर कॉल कर रहा हूँ, जिसकी भी हैं तो प्लीज़ आप यहाँ से हटा दें। BBV714, BMC 433, BMW 656, ये जिसके भी हैं काइंडली प्लीज़ इसे यहाँ से हटा दें। थैंक यू। Assalamu alaikum and good evening everyone, and a very warm welcome to this great tech event hosted by MQM Pakistan by Next Gen Summit. This is your host Varda Butt and my co-host Ashir Ahmed. It is immense pleasure to be here in front of you all. We are gathered here with some of the brightest mindset from the IT sectors, and I am thrilled to witness the convergence of vision, innovation, and leadership in one room. Over to you, Ashir. ऑलराइट, थैंक यू सो मच वर्दा। वर्दा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें। ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स लवली टू सी यू ऑल हियर अराउंड। अच्छा, जब मैं इस रूम में आया था मेरी नजर सबसे पहले 2 अल्फाजों पे पड़ी थी, तो मैं चाहता हूं हम पहले उस पर डिस्कशन करें, उसके बाद हम फर्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले मेरे लेफ्ट पे नजर आ रहा है स्माइल तो बनती है। क्या आपको नजर आ रहा है? मेरे लेफ्ट पे देखें, जहां मैंने मार्क किया हुआ है स्माइल तो बनती है। अच्छा जी, मेरा जो ताल्लुक है, मैं एक NLP प्रैक्टिशनर हूं और मेंटल हेल्थ से मेरा ताल्लुक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि इंसान जब हंसता है या हंसने की कोशिश करता है तो उसके ब्रेन में केमिकल रेज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। डोपामीन से क्या होता है कि आप बहुत प्लेजेंट और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। सो इस रूम में आपको 90% लोग जो नजर आ रहे हैं, कहीं भी कोई स्माइल, कोई एनर्जी, कोई प्लेजेंटनेस नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि स्माइल तो बनती है सर, सो आपके फेस पे एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए ताकि ये महफिल और खूबसूरत लगे और हम एनर्जी के साथ प्रोसीड कर सकें। सर स्माइल, मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप हंसते हैं या हंसने की कोशिश करते हैं सो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में एक केमिकल ठीक है, चलें जी नेक्स्ट। इस महफिल की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ पे है डाइवर्सिटी, यहाँ नौजवान भी मौजूद हैं, यहाँ बिजनेस कम्युनिटी भी है ओवरऑल। लेकिन जब भी नौजवानों का जिक्र आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एनर्जी। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे कमी है वो है एनर्जी की। अच्छा ऑडियंस, हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सेक्टर से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। कितने लोग एजुकेशन सेक्टर से मौजूद हैं यहाँ पे? रेज योर हैंड। एजुकेशन सेक्टर से, जबरदस्त। ऑलराइट, कितने लोग यहाँ पे सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं और एमकेएम का जो सोशल मीडिया विंग है। ऑलराइट, अब करना यह है कि जब मैं आपकी आइडेंटिटी कॉल करूंगा सो आपको क्या करना है? अपनी प्रेजेंस का इजहार करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? हाथ उठा के और थोड़ा सा शोर मचा के। सही है, शोर मचाने से मुराद है आपकी एनर्जी। ऑलराइट, कितने लोग एजुकेशन सेक्टर से मौजूद हैं यहाँ पे? लेट्स शेयर फॉर एजुकेशन सेक्टर। सर आवाज नहीं आई। ऑलराइट, परफेक्ट। कितने लोग सोशल मीडिया से मौजूद है? लेट्स शेयर फॉर सोशल मीडिया। आवाज आई लेकिन कम थी। लेट्स शेयर अगेन। कितने लोग सोशल मीडिया से मौजूद हैं यहाँ पे? इंटरेस्टिंग। कितने लोग बिजनेस कम्युनिटी से मौजूद हैं यहाँ पे? जबरदस्त। कितने लोग आईटी सेक्टर से मौजूद हैं यहाँ पे? परफेक्ट। कितने लोग एमकेएम बिजनेस कम्युनिटी से मौजूद हैं यहाँ पे? जबरदस्त। कितने लोग कराची से मौजूद हैं यहाँ पे? लेट्स शेयर फॉर कराची। कितने लोग हैदराबाद से मौजूद हैं यहाँ पे? लेट्स शेयर फॉर हैदराबाद। हैदराबाद से कोई नहीं है सर। और कितने लोग सिंध से मौजूद हैं यहाँ पे? लेट्स शेयर फॉर सिंध। इंटरेस्टिंग। कितने लोग एमकेएम पाकिस्तान से मौजूद हैं यहाँ पे? लेट्स शेयर फॉर एमकेएम पाकिस्तान। जबरदस्त। कितने लोग पाकिस्तान से मौजूद हैं यहाँ पे? लेट्स शेयर फॉर पाकिस्तान। सर पाकिस्तान पे एनर्जी और कम हो गई। लेट्स ट्राई अगेन। कितने लोग पाकिस्तान से मौजूद हैं यहाँ पे? पाकिस्तान। जबरदस्त। अब थोड़ा नजर आ रहा है कि यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितनी देर के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे है, 2 घंटे के लिए, जो लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है वो भी कंसीडर करें कि आप नौजवान में काउंट होते हैं। ऐसा ही है? अच्छा जी,
اب ہم اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور میں وردہ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نیکسٹ جن سمٹ میں فری ای کامرس کورسز کا اعلان کیا جا رہا ہے. پلیز گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار دس. ایم کیو ایم پاکستان فری ای کامرس پلیٹ فارم لانچ کر رہا ہے. آپ سب کی پرجوش تالیوں کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ بالکل تعاون کیجیے تاکہ پتہ چلے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فری ای کامرس کورس. فری ای کامرس کورس. تھینک یو. Thank you. Today we are not just marking another event, we are opening doors to new collaborations, ideas, solutions and innovations. It has the power to shape the future of not only IT industry, but overall the development of Pakistan as a whole. So ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کمیونٹی میں اس معاشرے میں آپ کو دو لوگ نظر آئیں گے. ایک وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو نوکریاں دیتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کا ہمیشہ سے نظریہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں اور ہم سوچ دینا چاہتے ہیں. کس سوچ دینا چاہتے ہیں؟ انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. آپ سب کو یاد ہوگا ہمارا ایکسپو میں جو ایک لاسٹ ایونٹ ہوا تھا جس میں آپ سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو آفیشیلی لانچ کریں گے. تو سب سے پہلی چیز انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنا, اسے انکریج کرنا ہماری اپ موسٹ پرائرٹی ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان نے ایک فورم لانچ کیا جس کا نام اسٹارٹ اپ 100 آئیڈیاز ہے, جس میں آپ کو مختلف 100 قسم کے بزنس آئیڈیاز ملتے ہیں اور جس کا بجٹ کوئی لاکھوں روپے نہیں ہے, جس کا بجٹ منیمم 10,000 سے لے کر میکسیمم 1 لاکھ روپے. ایک کمپریہنسو پروگرام ہے جس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ ایک بزنس آئیڈیا کیا ہوتا ہے, اس بزنس آئیڈیاز پہ آپ کیا اسٹریٹجیز بلڈ کرتے ہیں, پلاننگ سے ایگزیکیوشن تک اوور آل ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. اور اس فورم کا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہمیں نوکری کرنے والا نہیں, نوکری دینے والا, یہ سوچ ہمیں چاہیے انٹرپرینیورشپ کی. صحیح ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ فردر ڈیٹیلز کے لیے ہم ایک ڈاکومنٹری وزٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. مین وائل آپ سب کے فیس پہ وہ اسمائل اور انرجی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. کیسے شروع کرنے ہیں, کتنے میں شروع ہوگا, کہاں سے خریدو گے, کہاں بیچو گے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ساری چیزیں آن لائن ہیں. اور بڑے بڑے ماہرین جو کہ بزنس اسکولوں میں جو پڑھاتے ہیں, سالہ سال فیس لیتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو 20,000 روپے کی نوکری نہیں ملتی. یہ ایم کیو ایم آپ کو تحفہ دینے جا رہی. میں نے کہا تھا نا کہ جب یہاں سے جاؤ گے تو مایوسی کو ایکسپو سینٹر میں دفن کر کے جاؤ گے. 28 جولائی 2024 جب یوتھ نے ایم کیو ایم پاکستان کی آواز سے آواز ملائی اور ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اپنے نوجوانوں کو مایوس نہ ہونے دی, لائے 100 اسٹارٹ اپ آئیڈیاز اپنی یوتھ کے لیے انڈسٹری کے بہترین ایکسپرٹس کی نگرانی میں. بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ایم کیو ایم نے اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا. انہیں امپاور کرنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ہزاروں بچوں بچیوں نے ان 100 اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو سنا اور سیکھنا شروع کیا, جس پر ہماری ویب سائٹ پر لاکھوں ہٹس آئے اور نوجوانوں نے اپنا کام شروع کیا. میں بہت شکر گزار ہوں ایم کیو ایم پاکستان کی, جس نے مجھے بااختیار بنا. آج ان کے بنائے ہوئے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز سے میرا اپنا خود کا اچار کا کاروبار. میں حیدرآبادی ہوں اور یہ رس مجھے وراثت میں ملی ہے. ممکن نہ تھا کہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں. چند روپوں سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا, مگر ایم کیو ایم کی بدولت میں بآسانی 3 سے 4 ہزار کما لیتی ہوں. ایم کیو ایم پاکستان بہت شکریہ. بہت سارے لوگوں نے ہمیں 021-111-786-021 پر کانٹیکٹ کیا, جہاں ہمارے ایکسپرٹ نے لوگوں کو بھرپور رہنمائی کی اور انہیں اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا. السلام علیکم, میرا نام انشال زہرا ہے اور میں ایک یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہی ہوں. میرے پیرنٹس یونیورسٹی کی فیس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے, تو میں ایم کیو ایم یوتھ کنونشن میں گئی. وہاں جا کے مجھے 100 بزنس آئیڈیاز کے بارے میں پتہ لگا اور اس میں سے کانٹینٹ رائٹنگ بھی تھا. اس کا تو مجھے شروع سے ہی شوق تھا, تو میں نے کہا کیوں نہ ٹرائی کر لیا جائے. پھر میں ان کے آفس گئی, وہاں جا کے انہوں نے میرے سارے اکاؤنٹس بنوائے اور بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. پھر کیا, تھوڑا ہی صحیح لیکن کما رہی ہوں. تھینک یو ایم کیو ایم پاکستان. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی بے روزگار نہ رہے, خصوصاً وہ بچے جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے.
MQM ने बेड़ा उठाया उनको बाख्तियार बनाने का। हमारे मुताबिक तमाम मसाइल की जड़ ही बेरोजगारी है और स्किल्ड तालीम की कमी, और इस गैप को पूरा किया हमने। मैंने सोचा ही नहीं था ऑनलाइन ज्वेलरी का कारोबार मैं इतनी कामयाबी के साथ कर सकती हूँ, और मेरी इस कामयाबी का क्रेडिट जाता है MQM पाकिस्तान, जिसके यूथ कन्वेंशन की बदौलत मुझे मिला मेरे मतलब का बिजनेस आइडिया। ज्वेलरी का शौक तो मुझे पहले से था, मगर इसे खरीदना कहाँ से है, इसकी पैकिंग, इसकी मार्केटिंग, ये सब मैंने सीखा MQM पाकिस्तान के स्टार्टअप प्लान से। आज ही मुझे 80 ऑर्डर्स मिले हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ। चंद हजार से मैं इतना कमा सकती हूँ कि अब मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठा सकती हूँ। शुक्रिया MQM पाकिस्तान। ऐसे कई लोग जिनको अपने कारोबार शुरू करने में मुश्किलात पेश आ रही थीं, वो मार्केटिंग के सोर्स नहीं बना पा रहे थे, तो उनके लिए हमने अपना नंबर दिया 021111786 जहां हमारे एक्सपर्ट्स ने लोगों की रहनुमाई की और उनके अकाउंट बनवाए, इनको माली और स्किल्ड मुआवनत की। हमने मेक श्योर किया कि हर शख्स जो अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहता है वो इसमें कामयाब भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं काफ़ी अरसे तक बेरोजगार था। जो मेरी पहले नौकरी थी वो छूट गई, घर में काफ़ी परेशानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ। MQM के नए तरीके की बदौलत मैंने ये सीखा कि घर में बैठे लोगों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा सकूँ। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक में भी ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ MQM पाकिस्तान की बदौलत, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कैसे काम करना है, मार्केटिंग करनी है, फेसबुक पेज बनाना है। शुक्रिया MQM पाकिस्तान। हर शोबे जिंदगी से, चाहे आप स्किल्ड हैं या नहीं, MQM पाकिस्तान ने आपके लिए कामयाबी के रास्ते रोशन कर दिए। नौजवान हो, सिंगल मदर्स या घरेलू खवातीन, और वो अफराद जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनके अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे, वो भी इन स्टार्टअप से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब नौकरी के पीछे नहीं भागना, नौकरी देने वाला बनना है। मुझे शुरू से फिटनेस ट्रेनर बनने का बड़ा शौक था। काफी जिम गया, ट्रेनर बनने की कोशिश करी, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ भाई। उसके बाद MQM पाकिस्तान ने 100 स्टार्टअप आइडियाज लॉन्च करे, जो कि मैंने यूथ कन्वेंशन में जाके देखे। उसमें से एक ऑप्शन पर्सनल ट्रेनिंग का भी था। कोशिश करी, मेहनत करी, अकाउंट्स क्रिएट करे मैंने, और आज मेरे पास लोकली अच्छे खासे लोग हैं जिनको मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं भाई, और एक दो तो मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैं। इससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है भाई। जो कि मैं जिम जाके ट्रेनिंग दूं, उससे बेहतर है मैं घर बैठे कमा लूं। MQM पाकिस्तान, मजा आ गया। MQM को फिक्र है अपने मुल्क की और उस मुल्क के नौजवानों की, और यही वजह है कि MQM पाकिस्तान चाहती है कि अपने मुल्क का हर नौजवान बाइख्तियार बने। तो आप भी अभी लॉग इन करें www.mqmconnect.org/startups या कॉल करें 021111786 जी हाँ, MQM पाकिस्तान ने आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोल दिए हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन इस वीडियो में किया हुआ है। अगर अभी भी कोई बच्चा या कोई भी घर में बैठा हुआ इंसान अपना कारोबार नहीं कर रहा तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। आज पाकिस्तान की तारीख बदलने वाली है। अगर अभी तक आपने MQM पाकिस्तान की वेबसाइट को गो थ्रू नहीं किया तो अभी जाएं www.mqm.connect.org.startups पर लॉग इन करें और मजीद डिटेल्स हासिल करें वहाँ से। जी हाँ, आप MQM पाकिस्तान के ई-कॉमर्स फ्री लॉन्च में मौजूद हैं, और जैसे कि आपको लास्ट इवेंट में कमिटमेंट आपसे की गई थी कि स्टार्टअप 100 का एक प्रॉपर लॉन्च होगा, प्रॉपर डिटेल्स बताई जाएंगी, तो सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आपको करना सिर्फ ये, आपको इनिशिएट लेना है। प्रोसीजर, प्रोसेस पूरा आपको ब्रीफ कर दिया गया है, सारी चीजें आपके लिए मौजूद हैं। सिर्फ अब आपका काम ये है इनिशिएट करना और जो आपको लिंक बताया है उस पर रजिस्टर करना। थैंक यू। Now, it is both a privilege and honor to introduce you a respected and influential figure in Pakistan's political landscape, someone whose contribution have left a lasting mark on the country's democratic and urban development. Please give him a huge round of applause for Dr. Farooq Sattar. अपनी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर फारूक सत्तार का।
سینئر ڈیپٹی کنوینئرز ایم کیو ایم پاکستان جناب مصطفیٰ کمال بھائی اور محترمہ نسرین جلیل باجی، دیگر اراکین مرکزی کمیٹی اور ایم کیو ایم کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تحریکی ساتھیوں، کارکنوں اور خاص طور پر آج کی اس منفرد تقریب میں جو ہمارے مہمانان آئے ہیں ان میں جاوید بلوانی صاحب جو کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، ابھی جو حالیہ منتخب ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ شہزاد مبین ہیں، واکیز والے، صرف واکیز ہے، واکی ٹاکی نہیں ہے، واکیز کے شہزاد مبین ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے عالم بھائی بھی ہیں، بہت سارے اور مدثر ہیں، بہت سارے اور چہرے بھی ہیں۔ میں کسی تھانوی طلحہ تھانوی کے بھائی موجود ہیں، اور میرے یہ یوتھ یہاں پر بہت ساری موجود ہے جو کہ ایم کیو ایم یوتھ فورم سے تعلق رکھتی ہے۔ میڈیا کے دوستوں اور میڈیا کے بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہوں گا ہم سب کی طرف سے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل گیم چینجر ہے، کیونکہ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ وی کین ڈو اٹ اگین بیکاز وی ہیو ڈن اٹ بیفور۔ ہم نے پہلے بھی ایک یہاں انقلاب قائم کیا، ایک بہت بڑی موبلائزیشن کریٹ کی، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے قیام کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چلائی، اور یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا۔ لیکن یہ ساری جو بڑی موومنٹس ہیں جو کہ آئیں اور چلی ہیں، ان میں یوتھ کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک خواب بھی دیکھا گیا اور اس کی تکمیل کی طرف پیش رفت بھی کی گئی ہے کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ہیو اے ڈریم، مارٹن لوتھر کنگ نے یہ بھی کہا تھا، تو یہ ہمارا خواب ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے ہم مسلسل سرگرداں ہیں، کوشاں ہیں، اور ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہم نے گیو اپ نہیں کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نظریات کی بجائے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، محنت کی بجائے جو ہے وہ اقربا پروری اور رشوت نے جو ہے وہ اس کی جگہ لے لی ہے۔ تو یہ سارا جو ایفرٹ ہے لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا، انہیں آگے ایک رستہ فراہم کرنا، اور یہ گیم چینجر ہے۔ یہ جو کچھ بھی 18 جولائی کو ایک تاریخی یوتھ فورم ایم کیو ایم پاکستان نے منعقد کیا ایکسپو سینٹر میں، جہاں 15,000 سے زیادہ کراچی اور سندھ کے یوتھ موجود تھے، اور جو انرجی وہاں انلیش ہوئی، جو وہاں پوٹینشل بچوں کا نظر آیا، میرے خیال میں وہ امید کی پہلی کرن تھی۔ پھر جو آپ کو کمٹ کیا گیا تھا کہ بھئی سٹارٹ اپس کیسے بغیر اور کم سے کم سرمایہ کے، ایون زیرو سرمایہ سے کیسے سیلف امپلائمنٹ کے راستے نکالے جا سکتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ بہت سے یوتھ کنونشن، یوتھ فورمز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو انگیج تو کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی انہیں انگیج کر کے آگے انہیں یہ رستہ دینا کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھا جائے، پھر اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہ فیلڈ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور آپ کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو، ہم پاکستان کے ہر بیٹے کو، ہم پاکستان کی ہر بیٹی کو ہر طرح کی غلامی
اور محتاجی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلانا چاہتے ہیں. محتاجی اور غلامی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں اور انہیں اعتماد دینا چاہتے ہیں. مایوسی سے نکال کر, اندھیروں سے نکال کر انہیں امید کی طرف, روشنی کی طرف, ایک نئے سفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام ایگزیکیوشن کا ہے. ایک خواب تھا, ایک ڈریم تھا جس کا اظہار ایکسپو سینٹر میں کیا. اس ڈریم کا جو خد و خال, اس کا جو خاکہ تھا, آج وہ آپ کے سامنے بیان کیا. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کو دی ہے. لوگوں نے نیکسٹ جنریشن سمٹ 2024 کے اس انعقاد میں جس طرح بزنس کمیونٹی نے ہماری پذیرائی کی ہے. عامر یوسف بھی یہاں غالباً موجود ہیں اور حسان بن رضوان, یہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا آئی ٹی کا سینٹر پاشا صاحب کا ہے, جس نے کہ گورنر ہاؤس میں بھی جو 50,000 بچوں کو وہاں ایڈوانس آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی, وہ بھی ایک امپاورمنٹ کا بہت بڑا پروگرام ہے کہ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ویب 3, بلاک چین, میٹاورس, ان ساری چیزوں سے جب انہیں آراستہ کیا جائے گا, انہیں اکوپ کیا جائے گا, تو مارکیٹ میں 1 سال کے بعد یہ سارے بچے انشاءاللہ جو ای کامرس کی ٹریننگ یہاں رجسٹر ہو رہے ہیں بچے جو لیں گے, تو امید ہے کہ یہ مارکیٹ میں ان ہوں گے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ایک دن اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. اور یہ 50,000 بچے جو ایکسپورٹیبل مین پاور ہے, جب یہ گلف کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں 5 لاکھ, 10 لاکھ, 15 لاکھ ان کی اگر ماہانہ تنخواہ ہوگی تو یہ کم از کم $6 بلین اضافی فارن ایکسچینج پاکستان کو بھیجیں گے. ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں. یہ 50,000 بچے, یہ یہاں ٹرین ہونے والے بچے, انشاءاللہ جب اربوں ڈالر کا زر ترسیل وہاں سے بھی اور یہاں سے آن لائن بیٹھ کر بھی اربوں ڈالر جب کمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پھر کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارا سلوگن یہ ہے کہ IMF کا اگر کوئی توڑ ہے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا اگر کوئی توڑ ہے تو وہ کراچی مانیٹری فنڈ ہے, وہ KMF ہے. اور مجھے یہ KMF اپنے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. بزنس کمیونٹی ہے, انٹرپرینورز ہیں, یہاں میری بیٹیاں ہیں, میرے بیٹے ہیں جو کہ آج ہنس رہے اور یہ سمجھ گئے کہ ماضی میں جو ہوتا رہا گفتن نشستن برخاستن, یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی تھی. انٹرویو کے لیے ایک کینڈیڈیٹ گیا, اس سے پوچھا کہ کین یو ڈو ملٹی ٹاسک, اس نے کہا یس آئی کین ڈو. تو اس نے کہا اوکے بتاؤ ہاؤ ول یو ڈو دا ملٹی ٹاسک. اس نے کہا آئی کین لسن, I hear, I ignore and I forget. تو پاکستان میں جو 70-75 سالوں سے ہو رہا ہے کہ میں سنتا ہوں, میں نظر انداز کرتا ہوں اور پھر میں بھول جاتا ہوں. میرے خیال میں ہمیں اسی اسٹیٹس کو سے باہر آنا ہے, پوری قوم کو, نوجوانوں کو موبلائز کرنا ہے. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے وقت علی گڑھ کے طالب علموں کو, وہاں کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا, تب جا کے یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا. اس وقت ٹاسک پاکستان کو قائم کرنے کا تھا, پاکستان کو بنانے کا تھا. آج پاکستان کو بنانا بھی ہے اور پاکستان کو بچانا بھی ہے. ٹوئن فولڈ ہے, 2 فولڈ. تو جب دوہرا ٹاسک ہے تو نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست میں, معیشت اور معاشرت میں شامل کیے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے. اور آخری بات یہ کہ مجھے امید ہے کہ جب یہ نوجوان امپاور ہوں گے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے, اللہ نے چاہا تو پورا ملک اپنے پیروں پہ انشاءاللہ تعالی کھڑا ہوگا. اور میں نے KMF کی مثال آپ کے سامنے دی ہے. اللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ کراچی پاکستان کو لیڈ کرے گا, سیاست میں, معیشت میں اور معاشرت میں. اور MQM نے یہ طے کیا انشاءاللہ کہ 1 سال میں آپ ایک اور تبدیلی دیکھیں گے. ہمارا جتنا آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے اس میں 50% ہمارے آفس بیئررز انشاءاللہ تعالی they will be under 35. ایک نئی لیڈرشپ, نیا خون اور نئے نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی
ہم اپنی ہائرارکی میں، اپنے سٹرکچرز میں، اپنی آرگنائزیشن میں انڈکٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہوگا جو انشاءاللہ MQM میں. اور پھر اگلا الیکشن چاہے قومی کا ہو، صوبائی کا ہو یا بلدیاتی ہو، 50% سے زیادہ مجھے امید ہے کہ ہمارے امیدوار 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بھی الیکٹڈ فورمز پر بھی آپ انشاءاللہ بہت جلد بہت بڑی یوتھ کو آپ دیکھیں گے ماس اسکیل پہ، اور آرگنائزیشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے. پھر میرے بیٹے جہاں ٹام کروز ہیں، امپاسبل کا لفظ ہماری لغت میں نہیں ہے، میری بیٹیاں بھی ان کی لغت میں بھی امپاسبل کا لفظ نہیں ہے. یہ فیمیل ورژن آف ٹام کروز ہے اور کوئی چیز ہمارے لیے امپاسبل نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آخری شعر یہی ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. اگر تمہارا صرف وقت آیا ہے، نوجوانوں کا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. MQM پائندہ باد. یوتھ فورم نیکسٹ جن پائندہ باد. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ایک دفعہ زوردار تالیاں ہو جائیں پلیز. اچھا جی، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، جس کے لیے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے. اچھا، اس لانچ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بتائے گا ہم سب یہاں پہ کیوں موجود ہیں آج؟ کوئی بھی رینڈملی کوئی بھی بتانا چاہے گا؟ وردہ آپ بتائیں گے ہم کیوں موجود ہیں یہاں پہ؟ یہ سرپرائز ہے، اور یہ اگر ہماری یہ آڈینس، بالکل، یہ آنسر اگر ہماری آڈینس کی طرف سے آئے گا تو اور زیادہ بہترین لگے یہ گا. بالکل سرپرائز ہے. اور اسے ریویل کرنے سے پہلے کچھ باتیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ای کامرس آپ نے بہت سنا ہے، اور آج سے پہلے جب بھی ای کامرس کی بات کی جاتی تھی تو سرٹن چیلنجز ہمیں فیس کرنے کو ملتے تھے. فار ایگزامپل، اگر کوئی بچہ ای کامرس کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ پیسے، اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیا اسکیم ہے یا سچ میں وہ آپ کو ٹریننگ ملے گی. اچھا جی، اسٹوڈنٹ لائف میں دوسرا مسئلہ کیا آتا تھا؟ اگر ٹریننگ حاصل کرنی ہے، آج کل کا ماحول صحیح نہیں ہے تو بچے کو ٹرانسپورٹیشن کا بہت مسئلہ ہوتا تھا. اور تیسری چیز، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے وعدے کیے، پر وہ وعدے صرف اور صرف وعدے ہی رہ گئے. لیکن آج اگر ہم بات کرتے ہیں MQM پاکستان کی، سو وتھ آنر اینڈ پریویلیج ہم آفیشیل لانچ کرتے ہیں ای کامرس کا. آپ کی بھرپور تالیوں میں، اور میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیاں یار جلدی سے. اور آج پاکستان کی تاریخ کا وہ عالمی دن ہے جس میں MQM پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹ لیا ہے اور وہ وعدے کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کر آئے. جی ہاں، ای کامرس کورس آپ سب کے لیے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے. MQM پاکستان کو فرق نہیں پڑتا آپ کیا زبان بولتے ہیں، آپ کا کیا مذہب ہے، یہ کورس سب کے لیے فری آف کاسٹ ہے. دوسری چیز، اس میں آپ کو کہیں ٹریول کرنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز سوشل میڈیا پہ آپ کو موجود ہے. اس پورے کورس میں یہ کمپریہنسو گائیڈ ہے جس میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل سکھائی جائے گی. یہاں تک کہ پاکستان میں اگر پیسہ لانا ہے سو اس کے لیگل پلیٹ فارمز کیا ہے، لیگل فورم کیا ہے، ایک ایک چیز. ایکسپرٹس موجود ہیں، 24 آورز ہیلپ لائن موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے. صرف آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ انیشیٹ لیں اور کمپلیٹ گائیڈ آپ کو موجود ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کورس بالکل فری آف کاسٹ ہے اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہ سب کے لیے بالکل اوپن ہے. اس میں آپ کو ٹرانسپورٹیشن، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے پیسہ کما سکتے ہیں. ایون 20 ای کامرس کورسز، 20 ای کامرس کورسز ایسے ہیں جس سے ہم سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. And it is a comprehensive guide from planning to actionable strategies. اور ہمارا مشن یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، کہ ہم اس غلامی کی زندگی سے آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ انیشیٹ لیں. اور یہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم آپ کے لیے لانچ کیا گیا ہے MQM پاکستان کی طرف سے.
مزید ڈیٹیلز کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈاکومنٹری پلے کریں اور پھر ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں. پاکستان جس کی کل آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے، جس میں اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر نوجوانوں کی تعداد 64% ہے. مگر دن بدن بڑھتی مہنگائی اور مشکلات میں گھرے یہاں کے لوگ، جرائم میں روزانہ اضافہ، بے روزگاری، بچوں کی کفالت میں مشکلات، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل میسر ہو. ایسے حالات میں ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے لوگوں کے شانہ بشانہ اپنے ملک کے لوگوں کی مشکلات کو سمجھا، بنائی ایک ایکسپرٹس کی ٹیم اور ان کے ساتھ دن رات کام کر کے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اپنی عوام کے لیے لائے ایک ایسا تحفہ، 100% فری ای کامرس کورسز. جو وعدہ ہم نے پورے پاکستان سے کیا تھا وہ ہم نے آج پورا کیا. یہ پوری دنیا کا واحد ای کامرس کورس ہے جس میں آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے. امیزون ہو، دراز ہو، کنڈل ہو، ڈراپ شپنگ ہو، میٹا ایڈز ہو، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو، ای کامرس کی دنیا کی ہر انفارمیشن. ہم نے نہ صرف انڈسٹری کے بہترین ایکسپرٹس کو اس کورس میں انڈکٹ کیا بلکہ سپیریئر یونیورسٹی کو بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بنایا. ہم نے ان کی مدد سے بہترین ٹیچرز کی نگرانی میں ایک ایسا کورس تخلیق کیا جو پورے پاکستان کے بچوں کی رہنمائی کرے گا. یہ وہ کاوش ہے جس کا بہت سارے لوگوں نے وعدہ تو کیا مگر کبھی پورا نہ کیا. اس پروگرام میں 20 کورسز شامل ہیں جو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں. ان کورسز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان کو آپریٹ کرنا نہایت آسان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پورے پاکستان کے لیے اوپن سورس پر اویلیبل ہیں. یہ کورس کرنے کے لیے نہ تو آپ کو چل کے ہمارے پاس آنا ہے، نہ ہی ہمارے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے، نہ ہی کوئی ہمارا حصہ بننا ہے. زبان، علاقہ، مسلک، ان سب سے آگے بڑھ ایم کیو ایم پاکستان کر رہا ہے آج پورے پاکستان کی خدمت. ہم نے ایک ایسا کورس تخلیق کیا ہے جس میں انسٹرکٹر آپ کو پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کی انڈسٹری کے نارمز کے مطابق پاکستان میں لیگل چینل سے پیسہ منگوانے تک کی ٹریننگ دے رہا ہے. یہ صرف ای کامرس کورس ہی نہیں بلکہ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ ہماری ویب سائٹ پر امتحان دے سکتے ہیں. اگر آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے جو کہ اے آئی بیسڈ لرننگ اسٹرکچر پر بنوایا گیا ہے تو آپ کو سپیریئر یونیورسٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اٹیسٹڈ یونیک سرٹیفکیٹ بھی ملے گا جو آپ کے لیے نوکری کے مواقع بھی کھولے گا. یہ کورس کرنے کے باوجود اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہو، اکاؤنٹ بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہو یا پاکستان میں پیسہ منگوانے میں، تو ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک ہیلپ لائن نمبر 02111786021. آپ 24 گھنٹے کسی بھی وقت اس نمبر پہ کال کیجئے. ہمارے ایکسپرٹس آپ کو ہینڈز آن ٹریننگ دیں گے. ہم آپ کو اپنے دفتر میں بلا کے آپ کی رہنمائی کریں گے اس کورس کو سمجھنے میں، آپ کے اکاؤنٹس بنوانے میں، کام شروع کرنے میں اور پہلا پیسہ پاکستان میں منگوانے تک. ہماری کوشش ہے کہ ہم صرف کورس لوگوں تک نہ دیں بلکہ ان کو امپاور کریں کہ وہ پیسہ بھی کما سکیں. ہمارا کورس 20 مختلف حصوں پر مشتمل ہے. یہ وہ کورسز ہیں جن میں سے ایک کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 35 سے 40 ہزار ہے، اور ہم یہ 20 کے 20 کورسز پورے پاکستان کے لیے آج فری کرنے جا رہے ہیں. اور یہ وہ کورسز ہیں جو پاکستان میں 35,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کروائے جا رہے ہیں. صرف ایک کورس، اور ہم نے ایسے 20 کورسز پورے پاکستان کے لیے فری کر دیے ہیں. یہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے اپنے ملک کے تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے نہ تو دیا نہ ہی سوچا. ہماری خواہش ہے کہ پاکستان سے زیادہ بچے اس کورسز سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے ملک کے حالات کو بہتر کریں. شکریہ. پاکستان. آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے اتنے اچھے انیشیٹو کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کے لیے اتنی ایفرٹس کی جا رہی ہیں. ہر وہ بچہ جو کسی بھی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا تھا، ہر وہ بیوی بہن جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، جو کچھ کرنا چاہتی تھی، گھر میں بیٹھ کے ہر بچہ، بڑا بوڑھا
کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ہر انسان اپنی ارننگ خود کر سکتا ہے. اور ایک ون ونڈو سولوشن ہے. آج سے پہلے اس طریقے کا پروجیکٹ میں نے کہیں نہیں دیکھا, جہاں پر پروجیکٹ بھی بتایا جا رہا ہے, جہاں پر اس کو کرنے کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں, اور جہاں پر اس پہ لگنے والی انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ کو کہیں پر کوئی بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ان کی ہیلپ لائن میں کال کر سکتے ہیں, اور ان کی ٹیم 24/7 آپ کے لیے حاضر ہے. تو اس سے اچھا انیشیٹو اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو ایک بار زوردار تالیاں اس پروجیکٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ وردہ. نیکسٹ ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے ہے, وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے. اس کے علاوہ CEC ممبر ہیں پاشا گروپ سے, ان کا نام ہے حسان بن رضوان. آپ کی بھرپور تالیوں میں ہم انہیں انوائٹ کرتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. ماشاء اللہ, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا تمام منتظمین کا جنہوں نے ہمیں دعوت دی, اسپیشلی سینیٹر نسرین جلیل, ڈاکٹر فاروق ستار and other distinguished guests. So my name is Hassan bin Rizwan and I represent Pakistan's premier IT association, PASHA. پاشا جو ہے وہ پاکستان کی تمام ٹیکنالوجی سیکٹر کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے. اوور 1000 آئی ٹی کمپنیز ہیں جو ہماری ایسوسیشن کے ممبرز ہیں, اور اس میں ایسی کمپنیز بھی ہیں جو پاکستان میں 400 سے 500 ملین ڈالرز کا اینول ریونیو ایکسپورٹ کرتی ہیں, اور ایسی کمپنیز بھی ہیں جو 2 سے 5 لوگوں پہ مشتمل ہیں. تو آپ وہ تمام دوست جو MQM پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کورس کی کمپلیشن کے بعد آپ ہماری ممبر کمپنی کا حصہ بن کے ہماری ایسوسیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. پہلے لیٹس ٹیک اے لارجر ویو آف ویئر ٹیکنالوجی از ان دا ورلڈ, دین آلسو ٹاک اباؤٹ the contribution of the technology sector in the Pakistan's economy. Then let's talk about what Pasha can do, and then finally I would leave with a note کہ جب آپ لوگ یہ کورس کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں, not only to contribute through Pasha but also otherwise. دیکھیں پاکستان ایک بڑی یونیک سچویشن میں ہے, کیونکہ پاکستان میں جیسے بات کی کہ 25 کروڑ ہماری آبادی ہے, مگر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ تقریباً 65 to 70% of them are young people, less than 25 years of age. Now, this seems to be a great opportunity. However, we must not forget کہ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ لوگ, 3 کروڑ بچے between the ages of 5 and 16 are also not attending school. That means they are not attending school, they will not graduate from school, they will remain out of school children, they will not have the basic knowledge or education to be able to understand or even take a course like this. So یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو نیشنل لیول پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. But at the same time, the opportunity is in front of us. Because in the age of artificial intelligence, it is now possible that if you have access to a phone and internet, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت سیکھنے سے نہیں روک سکتی. اور آئی تھنک MQM پاکستان نے ای کامرس کورس کے نام سے یہ جو 20 کورسز متعارف کروائے ہیں, یہ سب سے بڑا فائدہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں, بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو کسی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے. سو اگر آپ میں سے کوئی ایسا دوست بیٹھا ہوا ہے جو 12ویں جماعت 10ویں جماعت پاس نہیں کر سکا, آپ کے پاس بھی اپرچونٹی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی فیملی کے لیے آپ ایک آکوپیشن کریٹ کر سکتے ہیں, آپ کمپنی کریٹ کر سکتے ہیں, آپ فری لانسر بن سکتے ہیں, آپ کسی کمپنی میں امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. گلوبل لیول کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ایک نئی اپرچونٹی انلاک ہو رہی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اپرچونٹی پوری دنیا کے لیے برابر ہے. آج آپ سب کے موبائل پہ ایک ایپلیکیشن ہے جسے ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں, اور وہ ہے واٹس ایپ. اور واٹس ایپ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ انجن موجود ہے جو شاید اگر آج سے 20 سال پہلے متعارف کیا جاتا تو دنیا کے چند لوگ استعمال کرتے ہیں, مگر آج بیکاز آف the competition between ChatGPT and WhatsApp Meta AI and Claude and so many other artificial intelligence platforms,
it is now available to you for free. چیٹ جی پی ٹی آپ کے لیے فریلی اویلیبل ہے اور یہ بہت جلد آپ سے اردو میں بات کرے گا, آپ سے انگلش میں بات کرے گا, آپ سے جس زبان میں آپ بات کرنا چاہیں گے اس زبان میں آپ سے بات کرے گا. صرف آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے, کیوریوسٹی ہونی چاہیے اور آپ کے اندر وہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ آپ نے سیکھنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے. سو گلوبل اسکیل کے اوپر ٹیکنالوجی کی کیا لینڈسکیپ ہے, اس میں اپرچونٹی ہی اپرچونٹی ہے. پاکستان لیول پہ ٹیکنالوجی سیکٹر نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن بتاتا ہوں. آج سے 25 سال پہلے 1999 میں پاکستان کو جو سب سے بڑا ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل کا سیکٹر, اس کی ایکسپورٹ تھی $6 بلین اور آج ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ تقریباً 4 گنا زیادہ ہے, $24 بلین. اس وقت آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ تھی $30 ملین اور آج ریکارڈز کے مطابق آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ ہے $3 بلین. سو یہ $30 ملین سے $3 بلین 100 گنا اضافہ ہے ورسز ٹیکسٹائل کا سیکٹر جو 4 گنا اضافہ ہے. مگر اس کے باوجود اگر ہم ریپرزنٹیشن کی بات کریں, اگر ہم ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کریں, تو آئی ٹی سیکٹر کی کنٹریبیوشن نہ صرف ایکسپورٹ میں زیادہ ہے بلکہ ان پٹ میں بھی زیادہ ہے. کیونکہ جب کسی انڈسٹری کی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس میں مشینری کو امپورٹ کیا جاتا ہے تو فورن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے. مگر آئی ٹی میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک ہی انگریڈینٹ ہے اور وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ, ہیومن ریسورس, ہیومن ٹیلنٹ, اور وہ آج یہاں پہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان کے تمام شہروں میں یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے کہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے اس آئی ٹی سیکٹر کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان کی جو ایسوسی ایشن ہے پاشا, وہ ایک نیشنل لیول پر ریپرزنٹیشن کرتی ہے. میں آج اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بہاف پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سب کو انوائٹ کروں گا کہ نہ صرف آپ ای کامرس کے اس کورس کو کمپلیٹ کیجئے بلکہ جنرلی جب بھی کبھی ڈیجیٹل لرننگ کے کورسز کمپلیشن ہوتے ہیں تو دنیا میں تقریباً ڈویژن اس طرح ہوتی ہے کہ 15 سے 20% لوگ جو کورس کمپلیٹ کرتے ہیں وہ انٹرپرنور بنتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی ایجنسی یا کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں. 25 سے 30% لوگ جو ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف جاتے ہیں اور 40 سے 50% لوگ جو ہیں وہ امپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں, روزگار کی طرف جاتے ہیں. اور روزگار کے لیے پاکستان کا ٹیکنالوجی سیکٹر تھرو پاشا آپ کے لیے اویلیبل ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کے جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم رابطہ اور کوآرڈینیشن کی لیئر کنٹینیو کریں اور ہم دیکھیں کہ کس طرح یہاں سے سکسیسفلی گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس کو ہم اپنی انڈسٹری تک زیادہ سے زیادہ رستے دیں تاکہ وہ ایک فارمل کارپوریٹ سٹرکچر لیول کے اوپر اچھے پیسے کما سکیں, اچھی روزگار کما سکیں اور آگے بڑھ سکیں تاکہ 1 سے 2 اور 2 سے 20 کریں, بزنس کو آگے بڑھائیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا which is a personal example, a personal story. آج میں ایک ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا بزنس رن کرتا ہوں, ایک اینیمیشن اور گیمنگ اسٹوڈیو رن کرتا ہوں. جو میرا اینیمیشن گیمنگ اسٹوڈیو ہے اس میں آدھے سے زیادہ بچے وہ ہیں جنہوں نے 12ویں جماعت پاس نہیں کی اور وہ تمام بچے 1.5 سے 2 سال کی ٹریننگ کے بعد آج 80,000 سے 1,20,000 روپے کما رہے ہیں. وہ بچے اگر آج ان کو ٹیکنالوجی میں ڈیجیٹل سکل سیکھنے کی اپرچونٹی نہیں ملی ہوتی تو شاید وہ کسی کے پاس چھوٹی موٹی نوکری کر رہے ہوتے یا کسی سے نوکری کی سفارش کر رہے ہوتے. دیکھیں میں 1980s میں بچہ تھا, 1990s میں بڑا ہوا. اس زمانے میں سب سے بڑا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نوکریاں چاہیے. ہمیں وہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نوکریاں خود کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود کو سکلڈ کرنا ہوگا, ہمیں ایسی اپرچونٹیز کو کیپٹلائز کرنا ہوگا, ہمیں ان تمام اپرچونٹیز کو جو لوکلی جیسے ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے آ رہی ہیں بلکہ گلوبل اپرچونٹیز کو ٹیپ کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا اور کسی سے بھیک نہیں مانگنی اور کسی سے خیرات نہیں مانگنی, اپنے نام پہ اپنے بلبوتے پہ اپنی روزگار جمع کرنی ہے اور دنیا میں آگے بڑھنا ہے. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Hassan, for the valuable insights.
بہت اچھا لگا حسان آپ کے ایکسپیرینس کو جان کر، جس طریقے سے آپ ایک موٹیویشن ہے یوتھ کے لیے، جس طریقے سے آپ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے لیے، اور جس طریقے سے آپ نے اس چیز کو وضاحت کیا ہے کہ اسکلز کی کتنی زیادہ ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے، اور اگر ابھی انہوں نے اس چیز پر انیشیٹو نہیں لیا تو واقعی بہت زیادہ دیر ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گی جو خواتین کے لیے سیاست میں سب سے بڑا نام ہے، جو سب سے بڑا چہرہ اور سیاسی وعدوں میں خواتین کے لیے ایک مثال ہیں، جو پاکستان کی خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہیں، جنہیں دیکھ کر پاکستان کی خواتین سیاست میں قدم رکھنا چاہتی ہے. تو اپنی زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے سینئر لیڈر پاکستان MQM نسرین جلیل باجی. Ma'am, please come on the stage and share some words with us. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، MQM متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وائس چیئرمین سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، دیگر ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھی، اور سب سے بڑھ کر جو مہمانان گرامی یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ، اور تمام نوجوان سے میرا مطلب لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ صرف میں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں. اور تمام ہماری یوتھ کی ٹیم اور جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے آج کی محفل کے انعقاد کا، میں ان سب کو السلام علیکم کہتی ہوں. السلام علیکم. میرا IT سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو جذبہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران ہمارے یوتھ کے حوالے سے دکھا رہے ہیں، اس میں سب کا حصہ ڈلنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جبکہ پاکستان کی 64% آبادی 16 سال سے 30 سال کی عمر کی ہے، تو اس میں زیادہ حصہ میرا خیال ہے خواتین کا ہوگا، کیونکہ ہم کم از کم 51% ہے اس ملک کا. تو اس پلیٹ فارم سے میں چاہوں گی کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ این آئی کہ ہمارے ہاں کتنی بچیاں آگے بڑھتی ہیں اور سیلف امپلائمنٹ اپنے لیے حاصل کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوگی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دلدل سے پاکستان کو آگے نکالیں. آپ ہمارا کل ہے، آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں. تو جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میرے ساتھیوں کو، اور جو لوگ آج آئے ہیں جو انکریج کر رہے ہیں، حسن نے بہت اچھی یہاں پہ تقریر کی اور بتایا کہ کیا اپرچونٹیز حاصل ہیں. تو یقیناً یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا اور ہم کبھی نہ کبھی تو آزاد ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد. MQM پاکستان زندہ باد. یا میں نے الٹا کہا ہے شاید. آداب. Thank you so much, ma'am, for your kind words. It means a lot. Thank you so much. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے، AI کا دور آتا جا رہا ہے،
टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं और लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है. इदारे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करता जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को. तो इस सेगमेंट को कवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जीशान भट्टी, को फाउंडर एरीटेक. प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. Hello. Assalamu alaikum everyone. How are you? अच्छा, खैर मैं छोटी सी बात करूंगा, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, कि मेरा ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से ही है और बैकग्राउंड भी हमारा टेक्नोलॉजी से ही रहा है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टअप किया था 2012 में सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में बनाया. और विजन यही था कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास पाकिस्तान में ये सर्विसेज चलती हैं, या तो वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाती हैं या फिर वो सर्विसेज देती हैं, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं करता. कि मैं स्पेशली कोई एक प्रोडक्ट बनाऊं, उस प्रोडक्ट को सेल करूं. जिस प्रोडक्ट क्या है, फेसबुक इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, व्हाट्सएप इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट. इंटरनेशनल मार्केट में जब आप बैठते हैं तो दे आर यूजुअली टॉक कि वो जी प्रोडक्ट बनानी है, उसको किस तरह मार्केट करना है और उसके अगेंस्ट में किस तरह के रेवेन्यूज लेकर आने हैं. तो मेरा जो जेन जी के साथ स्पेशली जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारी यूथ है, उस यूथ के साथ हमारा माइंड मेकअप बनाना बहुत जरूरी है कि व्हाट दे आर थिंकिंग. क्या वो उन चीजों की सिर्फ यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं या फिर उसमें से ही वो चीज अपनी एक नई क्रिएट करके पूरी इंडस्ट्री में वो उसको सेल करना चाहते हैं, जिसके अगेंस्ट में रेवेन्यू है, वो मुल्क के लिए भी फायदा है. और जाहिर है कि जो भी स्टार्टअप होता है वो भी अपने हिसाब से एक उसको बेनिफिट्स मिलते हैं. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा कि जो स्पेशली मेरी जो डिस्कशंस मतलब मैंने अभी जो रिव्यू लेता जा रहा था, तो उसमें जो स्पेशली मुझे आई एम रियली इंस्पायर कि जो 20 कोर्सेज इन्होंने ई कॉमर्स के रखे हैं और उस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से यही बात बार बार समझाई जा रही है कि क्या कहते हैं कि किस तरह आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप बना सकते हैं. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी बस नौकरी करनी है या ये चीजें हैं. सो आई रियली इंस्पायर और मैं हमेशा यही विश करूंगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एटलीस्ट मतलब ये है कि ये कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कोर्सेज को आप सेलेक्ट करें और उसके बेसिस पे जो है अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट फॉर एआई जो मार्केट में जिस तरह स्पीड में आती जा रही है, उसमें दो चीजें आती हैं. एक तो यह है कि वो कुछ लोगों की, वो अगर मैं सिंपली अगर कहूं कि लोगों की जॉब्स वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा अगर उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. लेकिन कुछ ऐसी जेंट्री होती है जो उसी में से अपॉर्चुनिटी निकालती है, यानी कि एआई का हाउ टू यूटिलाइज एआई. अब देयर आर मल्टीपल केसेस. हर किसी का अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, हर किसी का अपना एक माइंड होता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, और एआई बेसिकली आपको सपोर्ट करता है कि उसकी यूटिलाइजेशन से आप उसको अपने बिजनेस को या अपनी जो भी अपनी आपकी लर्निंग कर्व है किस तरह लेकर आते हैं. आज भी देखें व्हाट्सएप शायद पीछे चला जाता लेकिन वो मेटा लेकर आ गया. इसी तरह चैट जीपीटी जब आया था तो बहुत सारे और भी इंजन आपके पास आ चुके हैं जो आस्ते आस्ते अब आपके पास बात करते जा रहे हैं. जिस तरह आपने कहा कि अभी तो इंग्लिश था, उर्दू है, इवन के वी हैव ऑलरेडी ट्राइड सिंधी और वी आर आल्सो यूजिंग इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस. सो अब ये जो चैट है, जस्ट लाइक अगर आप देखिए एक सिंपल पेज है, आप बात कर रहे हैं. अब इस बात को आप किस किस अपनी जो माइंडसेट है या कहां कहां आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये चीज लर्न कराती है. जो स्पेशली मैं ये कहूंगा कि आप इस पे ज्यादा फोकस करें. और स्पेशली जो ये कोर्सेस हैं, ये कोर्सेस नहीं है, ये बेसिक ये आपका जो करंट आपकी जो वर्किंग चल रही है उसको आप कैसे टेक्नोलॉजी में लेकर आएंगे. ई कॉमर्स कुछ नहीं है.
आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हैं उसको पूरी दुनिया के सामने कैसे लेकर आना चाहते हैं, ये एक ब्यूटी है। ये ब्यूटी लर्न कराने के लिए जो कोर्सेज आपके पास दिखाए जाते हैं उसके बेसिस पे जो है आप उसको और फर्दर जो है उसको क्या कह सकते हैं कि अपनी मुल्क के रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। खैर टाइम शॉर्ट है, सो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हम सब के साथ शेयर की है। तो जी जनाब, आज इस चीज़ के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, और आप सब जानते होंगे आज से कुछ महीने पहले जुलाई के महीने में MQM पाकिस्तान ने एक यूथ कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट साबित हुआ था, जिसमें 45,000 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत करके उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया था। बिल्कुल उस कर ले सही से कर ले। बिल्कुल उस इवेंट की कामयाबी के बाद बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बिजनेस माइंडसेट की तरफ आए हैं और जिन्होंने अपने इनिशिएटिव भी लिए हैं और डिस्कशन भी किया है टीम के साथ। ये हम सब के लिए एक अचीवमेंट की बात है कि उस इवेंट के बाद कितने सारे नौजवानों ने अपने घर के चूल्हे चलाए होंगे। कम से कम इनिशिएटिव तो उन्होंने लिया, बाकी गाइड करना तो हम सब की जिम्मेदारी है एक दूसरे को। उस सक्सेसफुल इवेंट के बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं बाग़े मुस्तफ़ा ग्राउंड लतीफ़ाबाद हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन 2.2। जी हाँ, अब हैदराबाद के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम लेकर आ रहे हैं। जब कराची वाले फायदा उठा सकते हैं तो हैदराबाद वाले क्यों नहीं। उनके लिए भी बेशुमार एक्टिविटीज और बेशुमार सरप्राइजेस वहां पर मौजूद होंगे, उनके करियर से रिलेटेड, उनके मुस्तकबिल से रिलेटेड। सो हम सबको वहां पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हम आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं अपने लास्ट यूथ कन्वेंशन एक्टिविटी की। सो हियर यू गो। मुश्किलात में हार ना मानना और अपने मुखालिफिन को गलत साबित करना, यही MQM पाकिस्तान का शेवा रहा है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान शायद उस शिद्दत से मोहब्बत नहीं करते जैसे किया करते थे, लेकिन 28 जुलाई 2024 को एक्सपो सेंटर में होने वाले अजीमुशान यूथ कन्वेंशन ने सबको गलत साबित कर दिया। कराची और दूर दराज के इलाकों के नौजवानों ने यूथ कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की। MQM पाकिस्तान ने 18 से 28 साल तक के नौजवानों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और देखते ही देखते पूरा एक्सपो सेंटर नौजवानों से भर गया, जहां पर नौजवान बच्चे बच्चियां इस उम्मीद पर आए थे कि MQM पाकिस्तान उनकी तकदीर बदल देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूथ कन्वेंशन में तकरीबन 25,000 नौजवानों ने शिरकत की, जो हमारे मुताबिक 30 से 40,000 थी। कराची और गिरदोनवाह के नौजवानों ने यह साबित कर दिया कि आज भी MQM पाकिस्तान उनकी सबसे पसंदीदा जमात है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के नौजवानों को सबसे ज्यादा उम्मीद सिर्फ MQM पाकिस्तान से ही है। इस गैर मामूली नौयत के यूथ कन्वेंशन में MQM पाकिस्तान ने यूथ से किए अपने तमाम वादे पूरे किए। 100 स्टार्टअप आइडियाज लॉन्च किए, जिसके बाइस बेहिसाब लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। ये MQM पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मुनक्किद किया था। इस इवेंट में आज के दौर के शोरा भी थे। MQM पाकिस्तान ने अपने यूथ का तराना भी इसी इवेंट में लॉन्च किया। इवेंट के बाद हमारे कॉल सेंटर MQM कनेक्ट 021-111-786-021 पर हमें बेहद पजीराई मिली। हमारे यूथ कन्वेंशन का हैशटैग मायूसी नहीं उम्मीद है हम 3 दिन तक ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा। हमारी यूथ कन्वेंशन की स्टोरीज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलियंस में लाइक्स और शेयर्स मिले। पाकिस्तान के तमाम मीडिया और तमाम अखबारात ने इस कन्वेंशन पर बेपनाह बात की। पाकिस्तान के यूथ की उम्मीदें एक बार फिर MQM पाकिस्तान से जुड़ चुकी हैं। MQM पाकिस्तान हमेशा से नौजवानों की उम्मीद था, है और रहेगा। 28 जुलाई 2024 के कराची यूथ कन्वेंशन की कामयाबी के बाद हमें हैदराबाद और दीगर शहरों से बेपनाह कॉल्स मौसूल हुई, जिसको देखते हुए MQM पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इस सिलसिले को अब हम आगे भी जारी रखेंगे। और अब होने जा रहा है MQM पाकिस्तान का यूथ कन्वेंशन 2.0 बाग़े मुस्तफ़ा ग्राउंड लतीफ़ाबाद नंबर 8 हैदराबाद में 11 अक्टूबर को बरोज जुम्मा शाम 5 बजे, जिसमें अपने वादे के मुताबिक MQM
पाकिस्तान हैदराबाद के नौजवानों के लिए भी कराची की तर्ज पर स्टार्टअप आइडियाज शुरू करेगा। ई कॉमर्स का फ्री कोर्स भी होगा और दीगर तहफ़ भी। हैदराबाद के नौजवान भी इस यूथ कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करें और इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान उम्मीद है पूरे पाकिस्तान की और हम मिलकर ही बदलेंगे किस्मत पाकिस्तान की। मुश्किल ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। वर्दा प्लीज अगर आप स्टेज पे आ जाएं। ऑलराइट जी, अब हमारा लास्ट सेगमेंट है और नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट स्पीकर है उन्हें इनवाइट करने से पहले एक मुझे वैसे कहा गया है कि आपके पास टाइम बहुत कम है और बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखना है, तो ये इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा, बट फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ। So Mustafa Kamal is a prominent figure in politics. He is widely known for his visionary leadership. He was a former mayor of Karachi and currently holds a senior leadership in MQM Pakistan. एक ये इंट्रोडक्शन हो गया जो कि बहुत फॉर्मल, और ये इंट्रोडक्शन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ 2 लाइन्स में पूरा इंट्रोडक्शन देना चाहूं तो ये वो लीडर है जिन्हें देख के कराची के नौजवानों ने हिम्मत की और सियासत में आए। आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहता हूं मुस्तफा कमाल साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सियासी पार्टियों का काम कौम को, फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को मायूसी के अंधेरे में नया रास्ता दिखाना है। आज के सियासी दौर में जलसे, जुलूस, तमाशे बहुत हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान जिम्मेदार जमात है, ग्राउंड की रियलिटीज को समझती है और सियासत बराए खिदमत पर यकीन रखती है। जिस शहर में हम बैठे हैं, जो हमारा बेस है, ये पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। पाकिस्तान के 2 सी पोर्ट्स, पाकिस्तान के आबाद होने से लेकर, आजाद होने से लेकर अब तक, वो दोनों के दोनों कराची में है। तीसरा हमने गवादर बनाया, नॉट येट ऑपरेशनल फुली। कराची सेंट्रल एशिया का गेटवे है, पूरे पाकिस्तान का गेटवे है और पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। आज के इस मायूसी के दौर में एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियों को समझकर हमने आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन दिया है इस सियासत में रहते हुए। और वो क्या, हम सब इस कराची के रहने वाले और खास तौर पर हमारी बुनियाद एथनिक पॉलिटिक्स से शुरू हुई, मुहाजिर नाम के सियासत से शुरू हुई हमारी इब्तिदा। कोटा सिस्टम जो राज था, लागू था, उसके खिलाफ खड़े हुए। तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम, कि कहां जहां नौकरी करने जा रहे हैं, जहां पढ़ने जा रहे हैं, पहले पूछते हैं आपका डोमिसाइल कहां का है। अब कब तक एहतजाज करें? जिसके पास मेजॉरिटी है वो जुल्म को जारी रखे हुए है, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है। तो क्या करें? इसी तरह से अपनी नस्लों को इन्हीं नारों के पीछे लगाकर उनकी अगली नस्लों को भी अंधेरों में अंधेरा ही छोड़कर जाएं, या हमें आउट ऑफ बॉक्स कोई नया कुछ करना है? तो इसलिए आज का ये जो प्रोग्राम है, जो लॉन्चिंग है, जिसमें आप बैठे हैं यहां, ये क्या है? बेसिकली है ये बहुत छोटी सी गैदरिंग है, बहुत छोटी सी गैदरिंग है। याद रखिए, पाकिस्तान के आने वाले दिनों में
جب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی تاریخ لکھی جائے گی آپ کی اس پریزنس کو بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کے اس موجودگی کو, اس دور کو, اس ٹائم کو, اس وقت کو, اس کو مینشن کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آج آپ نے اس کوٹا سسٹم کو زمیں بوس کر دیا ہے. آج آپ نے اس کو اوور کم کر لیا ہے. ہم نے 20 کورسز کا 20 ای کامرس کورسز کا کی ہم نے اس کی پکچرائزیشن کی, اس کو ہم نے آن لائن کیا, جس کو آپ نے ابھی جس کی لانچنگ دیکھی ہے. اس کے اوپر کوئی کوٹا سسٹم نہیں لگایا کہ پڑھنے والا میری زبان کا ہونا چاہیے, میرے مسلک کا ہونا چاہیے, اس کو صرف ایکسس کوڈ دو. اس پہ ڈومیسائل نہیں پوچھ رہے, رنگ, نسل, زبان, مسلک نہیں پوچھ رہے. یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. جو میرا سیاسی مخالف ہے وہ بھی استعمال کرے گا, جو میری زبان نہیں بولتا وہ بھی استعمال کرے گا, جو میرے مذہب کا نہیں ہے وہ بھی استعمال کرے گا. اسے کہتے ہیں انسانیت کی خدمت. پھر اس تمام پروجیکٹ سے جو جاب اپورچونٹیز ہیں, اس جاب اپورچونٹیز کے لیے کوئی ڈومیسائل نہیں مانگ رہا آپ سے, کوئی کوٹا نہیں لگا رہا کہ آپ کو اس کاروبار کرنے کا یہ کوٹا ہے, آپ اربن رولر, کوئی یہ ساری ڈرامے بازیاں ختم. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ٹیکنالوجی نے, علم نے سارے دقیانوسی جو ہمارے ہاں باؤنڈریز ہیں, زنجیریں ہیں, اس کو توڑ دیے. اور آج اس کا ایک عملی نمونہ آج آپ سب لوگ وٹنس کر رہے ہیں. جو یہاں کے شرکا ہیں, میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور یہاں پہ جو پروفیشنلز آئے ہیں, خاص طور پر حسان بن رضوان یہاں آئے, انہوں نے بات کی, انہوں نے پاشا کی طرف سے ایک تو اپنا تعارف بھی کرایا, بتایا کہ وہ ان تمام چیزوں کو, اس تمام کورس کرنے والوں کو وہ کیسی اپورچونٹیز آفر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کام کی مثالیں دیں. اپنے پاس کام کرنے والے, اسکول نہ جانے والے بچے جو کہ 12ویں جنہوں نے پاس نہیں کیا, آج وہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں, اس کی مثالیں دیں. آج کا یہ گلوبل ورلڈ, یہ گلوبل ولیج, آج آپ کو روزگار حاصل کرنے کے لیے سندھ حکومت کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی کالج کے سامنے جا کر جو ہے وہ گڑگڑانے کی ضرورت نہیں کہ ایڈمیشن دے دو. آج کی دنیا ان تمام باؤنڈریز سے باہر آ گئی, اور ایم کیو ایم پاکستان اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کر کے, نہ کہ صرف ہم نے وعدے کیے بلکہ ہم نے یوتھ کنونشن میں جو وعدے کیے, آج اس کی وعدے کو تکمیل کر کے آپ کے سامنے آپ کو وٹنس بنا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے بلاگرز آئے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ آئے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں یہ تمام کیمروں کے ذریعے چیزیں جا رہی ہیں. دنیا بھر میں جہاں پاکستانی یا جو بھی ہے وہ خود کو انیبل کرنا چاہتا ہے, خود کو اس قابل کرنا چاہتا ہے کہ وہ کچھ سیکھے اور کچھ ڈیلیور کرے, اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ارن کرے, اس کو ساری چیزیں یہاں ملیں گی. 20 کورسز ہیں, 20 کورسز پاکستان میں اور دنیا میں کہیں پہ بھی فری آف کاسٹ یہ کورسز نہیں کرائی جا رہی. 25 سے لے کر 35,000 روپے تک کی اس کی